السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2، آیات مقدسہ 170 اور 171 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ پچھلے درس میں اللہ رب العزت نے بڑے اہم قوانین اور ضابطے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی فکری اصلاح فرمائی، فکری تربیت فرمائی کہ اللہ رب العزت کی تمام تر کائنات اور تمام تر مخلوقات اور بالخصوص آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، رب ہیں۔ دوسرا قانون اور ضابطہ یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ اللہ کی اس زمین سے، وسائل رزق سے کھاؤ پیو، لیکن حلالاً طیبا، حلال اور طیب طریقے سے کھاؤ پیو۔ اللہ نے تمام تر چیزیں انسانی غذا اور انسانی فوائد کے لیے پیدا کی ہیں، تو پہلے فکر تو درست کرو اپنی، اور دوسری فکر جو ایک غلط ہے اس کو بھی سمجھو کہ شیطان کے پیچھے نہیں چلنا، یعنی شیطان کا فکر اور فلسفہ، شیطان جو راستہ بتائے وہ غلط ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جب یہ فکر پیش کی، انبیاء علیہم الصلاۃ نے پیش کی، تو آگے سے ہٹ درم اور متکبرین کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا، اور جب قیل، کہا جاتا ہے، لَهُمْ، ان منکرین کو جو خطوات الشیطان، جو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطانی مافیاز ہیں، جنہوں نے اللہ کے رزق حلال کو بھی حرام کر دیا، انفرادیت پیدا کر دی اس میں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، جب یہ اتھارٹی اللہ کی ہے، وسائل رزق کا مالک اللہ ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اور اللہ نے حلالاً طیباً یہ ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے انسانوں،
تو اب انسانوں کو اس اتھارٹی کو ماننا چاہیے جو اللہ ہے، اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ کتب مقدسہ سے پتہ چلے گا، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، وہ کلام مقدس قرآن پاک سے پتہ چلے گا، وہ ہے سچی رہنمائی۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس قانون اور ضابطے اور اتھارٹی کو مانو جو اللہ کی ہے، اللہ نے نازل فرمائی، تو قالو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس قانون اور ضابطے اور رسومات کی الفینا ہم نے پایا علیہ آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، جو قانون اور ضابطے ہمارے بزرگوں کے ہیں ہم تو اس کو تسلیم کریں گے۔ کیوں؟ وہ ہے انفرادیت پر مبنی، وہ ہے لوٹ مار پر مبنی، لہذا ہم اپنے بزرگوں کو کیوں چھوڑیں؟ اللہ رب العزت نے خود جواب ارشاد فرمایا اولو کان آباؤہم، ذرا غور کرو کہ کیا آپ کے جو آباء و اجداد ہیں، بزرگ ہیں، تمہارے سردار ہیں، بڑے بڑے مافیاز ہیں، اور جو شرک کرتے ہو، جو تم نے اپنے بزرگ بنائے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں انسانوں اور پتھروں کی شکل میں، لا یعقلون شیئا، ان میں کوئی عقل نہیں ہے ذرہ بر بھی، شیئن کا معنی کیا ہے؟ ذرہ بر عقل، ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت پر ہیں۔ تو اگر تمہارے یہ آباء و اجداد، سردار، بزرگ سب کچھ بیوقوف ہیں، رہنمائی نہیں ہے، تو پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے؟ میرے عزیزو، انبیاء علیہم الصلاۃ کی سیرت طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور وہ سچی تاریخ اور سچی رہنمائی جو اللہ کی طرف سے ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر دور میں ایسے ہوا، آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج بھی اللہ کی رہنمائی کو ہم قبول نہیں کریں گے، اپنے بڑوں کے پیچھے چلیں گے۔ بھائی بڑے جو ہیں اگر تمہارے بیوقوف ہیں، شرک، کفر اور بدعات اور گمراہی میں ہیں، تو کیا ان کے پیچھے چلیں گے؟ بڑے تمہارے ایجنٹیاں کرتے رہے، دوسروں کے پیچھے، دوسروں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے اپنی عوام کو لوٹتے رہے، تو اس کے پیچھے لگو گے؟ اللہ نے بڑی پیاری مثال دی کہ ان لوگوں کو رہنمائی، اللہ کی سچی رہنمائی، سچی ہدایت، وہ عمل نہیں کرے گی۔ کیوں؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہیں، ان مشرکین، کفار، منافقین کی مثال ایسے ہے کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسے کہ مثال اس شخص کی جو آوازیں دیتا ہے، اونچا اونچا پکارتا ہے، چلاتا ہے، بما لا يسمع، اور اس کی آواز پکار نہیں سنتے، الا دعاء ونداء، صرف پکار ہے، آواز ہے۔ کسی جانور کے سامنے، جنگل کے جانور کے سامنے آپ سچی رہنمائی بیان کرنا شروع کر دیں، وہ کیا سنے گا؟ صرف آواز ہی ہوگی، پکار ہوگی، چیخنا چلانا ہوگا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے بڑی اہم جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں صم، یہ گونگے ہیں، بکمن، اندھے ہیں، بکمن گونگے ہیں، صمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں۔ تین ذرائع ہیں انسان کی سننے کے، سمجھنے کے، دیکھنے کے۔ سب سے پہلا ذریعہ سننے کا کیا ہے؟ وہ کان ہے، تو کانوں سے یہ بہرے ہیں۔ پھر زبان سے گفتگو کرنی ہے سچی، اقرار باللسان، یہ گونگے ہیں، سچ نہیں بولیں گے، حق کی بات نہیں کریں گے۔ عمیٌ اندھے ہے،
درست راستے کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یہ 3 صلاحیتیں جس میں نہیں ہیں، جس میں حق کو سننے کی صلاحیت نہیں، وہ گونگا ہے، بہرا ہے۔ جس میں بولنے کی صلاحیت نہیں، وہ گونگا ہے، اور جس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، وہ اندھا ہے۔ تو کانوں سے سننا تھا، صلاحیت ختم ہوگی، بہرے ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ان کے کانوں میں بڑے بڑے ڈاٹ دے دیے گئے ہیں۔ جیسے سماعت ختم ہو جائے اور کانوں کے اندر کوئی چیز ٹھونس دی جائے، ان کفار، مشرکین، منافقین، متکبرین جو اللہ کی حلال طیب اور حلال چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتے، تو ان کے کان ہی نہیں ہیں، یہ بہرے ہیں۔ اسی طرح گونگے ہیں اور اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بس وہ عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، یہ لفظ پیچھے بھی بار بار گزرا ہے، اور یہ اصطلاح ہے عقل، سمجھ، غور و فکر، رہنمائی۔ میرے عزیزو، یہ ذہن میں رکھو، دروس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی وہ اصطلاحات جو اللہ نے انسانی سماج اور معاشروں کے لیے بولی ہیں، وہ ذہن میں رکھنی ہے۔ کامیاب سوسائٹیاں اور معاشرے کون سے ہوتے ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں، جو عقل رکھتے ہیں۔ آپ نے پیچھے پڑھا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والے، پھر لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سمجھ، عقل۔ اور ناکام سوسائٹیاں اور معاشرے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اندھی تقلید کرتے ہیں، جو جہالت جن کے پیچھے ہوتی ہے، کوئی اعلیٰ پروگرام اور فلسفی نہیں ہوتی، مفادات، انفرادیت، خود غرضی، لالچ، مفاد پرستی، یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ تو عقل کا جو معیار ہے وہ سمجھو۔ آج کل عقل کس کو سمجھا جاتا ہے عقل مند؟ جو سب سے فراڈیا ہو، جھوٹ بولنے والا ہو، 2 نمبری کرنے والا ہو، لوگوں کو پھنسانے والا ہو، کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے جی، اس میں تو بڑی سمجھ ہے۔ میرے عزیزو، یہ سمجھ شیطانی ہے، یہ ہے حلالاً طیبہ کو تبدیل کرنا ناپاک چیزوں کے اندر، اور اس میں وہ امراض پیدا ہو جائیں جس سے انسانی سماج کی ترقی رک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فہم و شعور عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔